اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں مرزادہ رضوان علی بیگ اردو کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم پیغام کے اشعار کی تشریح کو دیکھنا ہے، تو بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم پیغام کا پہلا شعر ہے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ اب شعر کی تشریح کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر شعر کے مفہوم اور تشریح کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا پڑتا ہے، تو ہم لکھیں گے شاعر کا نام، رابطے کا نشان استعمال کریں گے، علامہ محمد اقبال لکھیں گے، اور اس کے بعد نظم کا عنوان لکھیں گے پیغام۔ اس کے بعد ہم شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں شعر کی تشریح اور اس کی تشریح میں حوالہ جات کو لکھنے میں آسانی رہے گی۔ شعر کہہ رہا ہے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقاں ذرا۔ اب آشنا ہونا، واقف ہونا، جاننا، پہچاننا۔ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ پہچان، دہقان، پہلا لفظ مشکل آشنا، جس سے مطلب ہمیں واقف ہونا، جاننا، پہچاننا۔ دہقان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہسان۔ پھر کہا کہ دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ اس پورے مصرے میں ایک ہی لفظ باراں، بامانی بارش۔ اب اگر ہم تشریح کی طرف جائیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال اس شعر میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہے دہقان اپنی حقیقت سے واقف ہو کہ دانا، کھیتی، بارش اور اس سے حاصل ہونے والی فصل، یہ سارا کچھ تم۔ اب یہ تو اس کا مفہوم آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال اس میں بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے دو تین چار چیزوں سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پوری نظم پیغام کے نام سے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، فرسٹ ایئر کی اردو میں شامل ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کی کتاب بانگ درا میں ایک نظم ہے شمع و شاعر، شمع و شاعر سے لی گئی ہے۔ اب شمع و شاعر میں شاعر شمع سے سوال کرتا ہے کہ شمع تو جلتی ہے تو تیرے گرد پروانے نظر آتے ہیں، تیرے گرد فدا ہونے والے نظر آتے ہیں، تیرے ارد گرد لوگ قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو روشنی کا محور و مرکز نظر آتا ہے، لوگ تجھ سے فیض حاصل کرتے ہیں، فیضان حاصل کرتے ہیں، حظ لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں، لیکن میں بھی تو شاعر ہوں، میں بھی تو اپنے الفاظ کو جلا رہا ہوں، میں بھی تو اپنے جسم کو جلا رہا ہوں، میں اپنے خون کو جلا کر اپنے ہاتھوں میں لا کر، اپنے ہاتھوں سے قلم میں ڈال کر معاشرے کو الفاظ اور اشعار کی صورت میں طویل داستان دیتا ہوں، لیکن میری پہچان نہیں ہے، مجھے وہ مقام، مرتبہ، فیضان حاصل نہیں ہے جو تمہیں حاصل ہے۔ تو شمع اسے جواب دیتی ہے، وہ جو شمع جو سارے جواب دے رہی ہے، یہ سارے کے سارے شمع کے جواب ہیں۔ یہ بانگ درا کی نظم شمع و شاعر کا نامہ بند ہے، جس میں شمع جواب دے رہی ہے، اور جواب کے اسباب کیا بتا رہی ہے، وجوہات کیا بتا رہی ہے شاعر کو کہ تمہاری شاعری میں پہچان، لطف، حظ، مزہ کیوں نہیں ہے، کہ لوگ تم پر کٹتے مرتے کیوں نہیں ہیں۔ وہ بتا رہی ہے کیا، کہہ رہے کہ تیرے دل میں سوز و گداز نہیں ہے۔ شمع کہتی ہے کہ میں جلتی ہوں تو میرے پہ لوگ فدا ہوتے ہیں، تیرے دل میں سوز و گداز نہیں ہے، تیرا دل موجود ہے تیرے پاس، لیکن اس میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ خیالات، وہ احساسات، وہ جذبات نہیں ہیں۔ کون سے خیالات اور کون سے جذبات؟ جو دوسرے کو روشنی پہنچا رہے ہو، جو دوسرے کو فائدہ دے رہے ہو، جو معاشرے کو، ملک کو، قوم کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہو، تمہارے اندر ان کی کمی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ تیرے دل میں درد نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ تیرے دل میں درد نہیں ہے۔ اس درد سے مراد ملت کا درد، عوام کا درد، مظلوم کا درد، مجبور کا درد، یہ سارے درد تیرے دل میں نہیں ہیں، اس لیے لوگ تیرے پہ فدا، تیرے پہ قربان، تیرے پہ جان نثار نہیں کرتے۔ تیسری کہہ رہا ہے کہ تو سچی محبت نہیں کرتا، کہ تو سچی محبت کرنے والا نہیں ہے، تیری محبت رکھ رکھا ہوا ہے۔ تو شاید نے کہا نا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ کہہ رہا ہے کہ تو دو رنگی چھوڑ دے، سچی محبت کی طرف آ جا، پھر لوگ، پھر معاشرہ، پھر عوام، پھر ملک، پھر اقوام تجھ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
اور آخری اور سب سے اہم بات کیا بتاتا ہے کہ تیرا دل عشق الہی اور عشق رسول سے خالی ہے، تیرے دل میں عشق خدا اور عشق رسول نہیں ہے۔ جب یہ چار چیزیں تیرے دل میں نہیں ہیں، پھر تو میری طرح عظیم، اعلیٰ اور اعلیٰ ترین مقام حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ پس منظر ہے جس کو آپ نے اپنے خلاصے میں، اپنی تشریح میں شامل کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی تحریر میں انفرادیت پیدا کریں گی، یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ عوامل ہیں جو آپ کی تحریر میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تنظیم اور ترتیب کو لائیں گے۔ اب میں نے بتا دیا کہ یہ جواب ہے کس کا؟ یہ شمع جواب دے رہی ہے شاعر کو کہ اے انسان، تو اپنی حقیقت سے واقف ہو جا۔ جب تم اپنی حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں وہ مقام ملے گا جو مجھے ملتا ہے۔ جو مقام اور مرتبہ مجھے مل رہا ہے وہ مقام اور مرتبہ تمہیں مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تجھے اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ تو ان عوامل کو ہم جوڑیں گے کن کے ساتھ؟ شعر میں پائے جانے والی خوبیوں، اثرات، الفاظ اور مخفی تخیلات اور خیالات سے۔ پہلے شعر میں سوز و گداز ہے۔ اب سوز و گداز کیا ہے؟ ایک درد، ایک تڑپ، ایک کشش، ایک جذبہ جو انسان کو لا رہی ہے، بیدار کر رہی ہے، جو انسان کے اندر احساس کو پیدا کر رہی ہے۔ دوسرا ہے رمزیہ انداز ہے، ڈاکٹر اقبال رمز میں بات کر رہے ہیں۔ تیسرا خوش بیانی ہے، خوش بیانی کے ساتھ موسیقیت۔ اب خوش بیانی کیا ہے کہ تحریر جو اشعار کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ دیکھنے میں اور پڑھنے میں ترنم کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور بہترین انداز کے ساتھ موجود ہے۔ فلسفانہ انداز ہے ڈاکٹر اقبال کی شاعری میں۔ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال فلسفی شاعر ہے، آپ کی شاعری فلسفے سے لبریز ہے، بھری پڑی ہے، تو وہ فلسفانہ انداز ہمیں اس شعر میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ شعور اور بیداری ہے، ڈاکٹر اقبال بیدار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آشنا اپنی حقیقت سے او دہقان ذرا، بتایا جا رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو پہچان کہ تو ہے کیا، بیدار کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال مسلمانوں کو بیدار کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ تم پہچانو تو صحیح اپنے آپ کو، تم سب کچھ ہو۔ تم اگر طرابلس کی جنگ ہار چکے ہو، تم اگر ہندوستان کو گنوا چکے ہو، تم اگر سلطنت عثمانیہ کو اپنے ہاتھوں غیروں کے ہاتھوں میں دے چکے ہو، پھر بھی کوئی بات نہیں، تم اپنے آپ کو پہچانو، تم اپنے آپ کو جانو، تم اپنے آپ کو پرکھو، پھر اپنے آپ کو ایک معیار پہ لاؤ تو تم پھر یہ سارا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ قوم کی مجرمانہ غفلت کا اظہار کیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ سے انصاف نہیں کیا۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ وہ کہہ رہے کہ تم حیثیت مجموعی غفلت کا شکار ہو، یہ غفلت تمہاری کمزوری بن چکی ہے اور اس کمزوری سے غیر فائدہ اٹھا کر غالب آتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد فلسفہ خودی، یاد رکھیں ڈاکٹر اقبال کا سب سے بڑا فلسفہ ہے فلسفہ خودی۔ وہ فلسفہ خودی پیش کیا جائے۔ فلسفہ خودی کیا ہے؟ فلسفہ خودی ڈاکٹر اقبال کا یہ ہے کہ انسان یہ پہچان جائے کہ وہ اس دنیا میں خدا کا نائب ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا کہ اس کے ذمے ایک خاص کام ہے، اور تیسرا کہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، کہ سب سے افضل ہے۔ یہ فلسفہ خود یہ کہنا ہے کہ جب انسان ان تین چیزوں کو پہچان جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ خدا کو پہچان لینا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ وہ سب سے افضل ہے۔ یہ افضل کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل میری امت ہے، اس لیے امت محمدی ہونے کے لحاظ سے افضل کہا گیا ہے۔ اور تیسرا کہ اس کے ذمہ خاص کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کہ خدا اور اس کے رسول کی دین کی تبلیغ کرنا۔ یہ تین کام ہے۔ اب یہ چیزیں آپ سمجھ گئے کہ شاعر اس پورے شعر میں سوز و گداز بھی ہے، رمزیہ انداز بھی ہے، خوش بیانی بھی ہے، موسیقیت بھی ہے، فلسفہ خودی بھی نظر آ رہا ہے، بیداری بھی ہے، قوم کی مجرمانہ غفلت کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک طالب علم کو ضرورت پڑیں گی شعر کی تشریح لکھتے ہوئے۔ مفہوم کے بعد ہم شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو شاعر بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اے مسلمان، اپنے آپ کو پہچان۔ یہاں پر لفظ دہقان کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر
کہ احسان سے مراد مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر مرد و زن مخاطب ہے اس میں کہ اے دہقان تو اپنے آپ کو پہچان کہ دانا بھی تو ہے، کھیتی بھی تو ہے، بارش بھی تو ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا پھل ثمر بھی تو ہے، یہ سارا کچھ تو ہے، لیکن یہ سارا کچھ تو ہے، تم میں ایک چیز کی کمی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ کہ تو اپنے آپ سے واقف نہیں ہے۔ جس دن تو اپنے آپ سے واقف ہو جائے گا اس دن تو دنیا کو، تو معاشروں کو، تو ملک و ملت کو فیضان اور فائدہ دینے والا ہو جائے گا۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ تشریح کرتے ہوئے ہمیں حوالہ جات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک معیاری اور معتبر تشریح وہی ہے جس میں حوالہ جات موجود ہوں، صرف حوالہ جات موجود نہ ہو بلکہ حوالہ جات ترتیب کے ساتھ موجود ہوں۔ میں انشاءاللہ ایک الگ لیکچر آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجوں گا جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ حوالہ جات لکھے کیسے جاتے ہیں، احسن اور معیاری انداز سے حوالہ جات کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو حوالہ جات میں لکھتے وقت ہم قرآن پاک کی آیات، احادیث محمد، بزرگوں کے اقوال اور اشعار کی مدد سے اپنے حوالہ جات کو لکھ کر اپنی تحریر کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شعر سے ملتے جلتے حوالہ جات کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا حوالہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اب دیکھیں یہی بات تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہا ہے اپنی شاعری میں کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقاں ذرا، یا انسان اپنے آپ کو پہچان کہ تیرے اندر ساری خوبیاں، ساری صلاحیتیں، تیرے اندر زور بازو، تیرے اندر طاقت، سب کچھ موجود ہے، لیکن کس چیز کی کمی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے ہو۔ تو پہلا حوالہ ہم قرآن پاک سے لیں گے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ یاد رکھیے گا آپ جب بھی حوالہ لکھیں گے حوالے کو اصل تحریر کے درمیان میں لکھیں گے۔ قرآن پاک سے حوالہ ہے تو ہم حوالے کو واوین میں لکھیں گے، واوین کے نشان میں نے ڈالے ہوئے ہیں، آپ جہاں سے شروع کریں گے اس طریقے سے واوین کو شروع کریں گے اور یہاں پر ختم کریں گے واوین کو اس طریقے سے بند کر دیں گے۔ جب یہ ہم واوین میں لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم حوالہ لکھ رہے ہیں، ساتھ میں نے القرآن لکھ دیا کہ یہ حوالہ قرآن پاک سے ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ حوالہ موجود ہے، اب یہ حوالہ اس شعر سے ملتا جلتا ہم لکھ دیں گے کہ ڈاکٹر اقبال اس شعر میں وہی فلسفہ پیش کر رہے ہیں، وہی انداز، وہی معیار، وہی سوچ، وہی فکر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سوچ، جو فکر، جو خیالات خدائے بزرگ نے، خدائے بزرگ برتر نے، خدائے عظیم نے، خدائے لم یزل نے اپنے محبوب کو قرآن پاک میں الفاظ کی صورت میں بھیجے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ یہ پورا حوالہ بن گیا ہمارے پاس، حوالہ نمبر 1۔ دوسرا حوالہ ہم اشعار کی صورت میں لے سکتے ہیں، تو دوسرا حوالہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں تم اپنی حقیقت سے واقف ہو جاؤ۔ انسان، کوئی بھی انسان کامیاب اور ناکام نہیں ہے، کوئی بھی انسان اعلیٰ اور کمتر نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ ہونا، کمتر ہونا، عرفہ ہونا، عظیم ہونا، کبیر ہونا، لطیف ہونا، یہ انسان کے بس کی بات ہے، یہ انسان کی صلاحیت اور طاقت ہے کہ وہ خود کو کس لحاظ سے کیسے مضبوط کرتا ہے۔ تو یہاں پر بات کیجیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم میں، کہ انسان تو محنت کرے گا، تو اپنی محنت سے جنت یا جہنم بنائے گا۔ تجھے اپنے آپ کو اعلیٰ بنانا ہے تو پھر عظیم کام کرنے پڑیں گے، اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ تو یہ ڈاکٹر اقبال کے شعر سے ہمیں حوالہ، بہترین حوالہ مل رہا ہے جو ہم اس کو یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ بھی کیا انسان، یہ جو سب کچھ بنایا گیا ہے یہ تیرے لیے بنایا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، اور تو کس کے لیے ہے؟ تو خدا کے لیے ہے۔ وہ جو نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، کہ تیرا زندگی کا مقصد، تیرے اندر اٹھنے والے جذبات، خیالات، تیرا قلم، تیری کتاب، تیرے الفاظ، یہ سارے کچھ کس لیے ہیں؟ انسانیت کی بہتری کے لیے۔ تم کامیاب ہونا چاہ رہے ہو۔ یاد رکھیں یہ ڈاکٹر اقبال ان حالات میں لکھی تھی جن حالات میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ سلطنت عثمانیہ تھی، نہ ہندوستان کی حکومت تھی، اردو ہندی تنازع چل رہا تھا، ہندو مسلمانوں کو ہندوستان میں عذاب سمجھ رہے تھے، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ تو اس صورتحال میں یہ لکھا گیا۔ اب یہ وہ نظم ہے شمع و شاعر جس کو بانگ درا کا دل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بیداری، مسلمانوں کے لیے شعور کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب
اس شعر کو اگر ہم دیکھیں کہ شعر میں ڈاکٹر اقبال نے کیا کیا استعمال کیا ہے، تو حاصل کو بطور قافی استعمال کیا گیا ہے. ہم آواز الفاظ کو ہم قافی کہتے ہیں، کافی ایک جمع ہے قافی. حاصل کو قافی لیا گیا ہے. ردیف بیتو، یہ ردیف ہے اس میں. اور اس کے علاوہ استعارے کا استعمال کیا گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ دہقان کو، کسان کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر اس کا حقیقی مطلب مسلمان لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر لفظ دہقان لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ سند امرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی شاعر نے ایک ہی نظم میں ایک سے زیادہ ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے. مثلا پہلے مصرے میں دہقان کو لایا تو دوسرے مصرے میں دہقان سے ملتی چیزیں دانا، کھیتی، بارہ اور اس سے حاصل ہونے والا پھل لے آیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی تحریر میں انفرادیت پیدا کریں گے. جب بچہ ان اسباب کو، ان وجوہات کو، ان طور طریقوں کو سامنے رکھ کے تشریح کرے گا تو اس کی تشریح بہت بہتر ہوگی. اور یاد رکھیے گا تشریح معیاری تبھی ہوگی جب اس میں حوالہ جات موجود ہوں گے. میں نے آپ کو قرآن پاک سے حوالہ دے دیا جو آپ کو لکھ بھی دیا ہے، آپ اس کو لکھیں گے کیسے. اور دوسرا میں نے شعر کے 2 حوالے بھی دے دیے. یاد رکھیے گا شعر کا حوالہ جب بھی لکھیں گے اسے نشان شعر کے ساتھ لکھیں گے اور اصل تحریر کے درمیان میں لکھیں گے. یہ وہ سوچ اور فکر تھی جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی. آخر میں مختصراً پھر اس شعر پورے کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تم اپنے آپ سے واقف ہو جاؤ. جب تم اپنے آپ کو پہچان لو گے تو پھر تم ہر کامیابی کو، ہر کامرانی کو، ہر عظمت کو، ہر رفعت کو اپنے قدموں میں پاؤ گے. ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان تم اپنے آپ کو پہچانو. جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے گا تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا. بس انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. جسے نان جبیں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. وہ شکریہ.